اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں تنتارا کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قلیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجئے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے۔ نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس جائے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے،
اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے، جاگ جائے، ہوش میں آ جائے، قوم یونس کی طرح توبہ کر لے، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ مرشد دے عشق تصور وچ ایک ہور نظارہ ویکھ لیا۔ اب شعر مجھے بے دل کا یاد آ گیا، ستمست گر ہوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، انہیں غنچہ کم نہ دمیدہی در دل کشا بچمندرا۔ یہ مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر تھا۔ مصیبت یاد ہوگی، ستمست بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے، بڑا ظلم ہے، ہوست کشد کہ تمہیں خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ بے سیر سر و سمندر آ کے چلو غنچے میں پھول دیکھیں، سر و سمن کی بہار دیکھیں، تو غنچہ کم نہ دمید، یہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچہ، ترے دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول، بچمن درا، یہ جو باطنی چمن اندر جو اللہ نے کھلا رکھا ہے، کبھی اس کے اندر آؤ، اس کی سیر، خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ بہرحال یہ لفظ آ گیا تھا کہ ہر پودا اللہ کا لگایا ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پھلے پھولے، کھلے کھلے، اس کی شخصیت پروان چڑھے، اس کے اندر تمام محاسن کے تمام امکانات میں اس میں ودیعت کیے گئے پوٹینشلی بروئے کار آئے۔ تیسری بات یہاں پر وہ آیت نوٹ کر لیجئے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ ہی کی آیت۔ ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے، دوسروں کے لیے وہ دعوت، تلقین، نصیحت جو بھی کر سکے کرے، وہ فرض کے درجے میں ہے، فرائض کی فہرست، ذمہ داری۔ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، جائے جہنم میں، مجھے کیا، میری کوتاہی ہوگی تو میں آ جاؤں۔ مجھے اس پہلو سے کام کرنا ہے کہ اپنا فرض ادا، ورنہ یہ کہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنمی کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہوئے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، لیکن چونکہ اس کا پھر وہ غلط مفہوم لیا گیا اور دور صحابہ ہی میں لیا جانے لگا، لوگوں نے دلیل بنایا اس سے کہ کیا ضرورت ہے دعوت کی، نصیحت کی، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اپنے اس فرائض سے جی چرانے کے لیے منافقین، ضعفاء، ہر طرح کے لوگ بھی تو تھے نا آخر۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر خطبہ دیا کہ اس کا تم بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو، یہ مراد نہیں ہے
کہ دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور امر بالمعروف نہیں منکر سے تم بری ہو گئے علیکم انفسکم، لیکن ہے حقیقت یہ ہر شخص میں رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور وہ بھی اخی کا بھی اس لیے کہ وہ خود تیار ہے، ورنہ یہ کہ کسی اخی کے اوپر بھی کسی انسان کو اختیار آتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو پہلی بات تو یہ ہے فلسفے کی۔ اب ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ یہاں پر درج ہو جائے گا۔ اس انسانی شخصیت کے ارتقاء کا اگر مسئلہ ہے، اس انسانی شخصیت کی تعبیر، اس سیرت کو بڑھانا، اس کے اندر کی پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متضاد ہی نہیں مخالف۔ متضاد تو کسی شے کا ایک دوسرے کے متضاد ہونا ایکٹیولی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کرے، تو مخالفہ یہ ہے در حقیقت کہ رسا کشی ہے ان کے بعد، کھینچتان ہے ان کے بعد، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہیں مجھے کفر۔ انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب متخالف عنصر ہیں، جہاں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا عظمت صوم میں، جہاں بس مولانا مودودی کا جو فکر ہے اس نے ٹھوکر کھائی، یہ جدید فکر ہے۔ لہذا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے جب یہ انالیسس ہے تو ایک کی تقویت اور تغذیہ، اس کے روحانی عنصر کی تقویت کا سامان کیجئے، اس کو غذا پہنچائیے، تغذیہ غذا سے باب تفصیل۔ دوسرے کی تربیت اور تزکیہ، یہ دو ایسپیکٹس ہو جائیں گے اس عمل کے، اس جدوجہد کے۔ اس میں بڑے پیارے الفاظ نوٹ کر لیجئے جو رمضان مبارک کے ضمن میں آئے ہیں حدیث میں، کہ رمضان کے دنوں میں کوئی اللہ کی طرف سے منادی جو ہے ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھ، کوشش کر، یہ نیک